بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کل ہم علامہ زرنوجی پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان کے تعلیمی تصورات، مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ مسلم مفکرین میں سے علامہ زرنوجی چوتھے نمبر پر ہیں، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ تعلیم و تربیت کے فن پر 1203 میں انہوں نے اپنی کتاب تعلیم المتعلم اور طریق المتعلم لکھی تھی، یعنی طالب علم کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے طریقے اور طلبہ کی تعلیم، اور اس کتاب کو ہدایت نامہ متعلم بھی کہا جاتا تھا۔ اب علامہ زرنوجی نے اپنے نصاب تعلیم میں جو چیزیں بیان کی تھیں، نصاب میں انہوں نے قرآن، حدیث اور فقہ اس کو لازمی مضامین کی حیثیت دی تھی، اور اختیاری مضامین میں طب کی تعلیم یعنی سائنسی تعلیمات کو انہوں نے اختیاری مضامین میں شامل کیا۔ پھر یہ تھا کہ آزادی تھی طالب علم کو کہ جو چاہے علم حاصل کرے، لیکن لازمی مضامین میں قرآن و حدیث کا علم جو ہے یہ ہر طالب علم کے لیے لازم تھا۔ اور آپ کا کہنا تھا کہ تعلیم یا فقہ کا علم جو ہے یہ انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ خوراک انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے نصاب تعلیم کو کس طریقے سے پڑھایا جائے، تو آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ جو طریقہ تعلیم وضع کیا، اس میں آپ نے تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر سب سے زیادہ زور دیا کہ وہ نفسیاتی طریقے استعمال کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلم کے پڑھانے کا طریقہ تعلیمی عمل کو تحریک دینے کا باعث بنتا ہے، یعنی تعلیمی عمل میں موٹیویشن پیدا کرتا ہے، طالب علم کو محرک کرتا ہے، سیکھنے کے لیے آمادہ کرتا ہے یا اس کو اکساتا ہے۔ استاد کا طریقہ تدریس اب یہ جتنا زیادہ مؤثر اور کارگر ہوگا، سننے والے کے لیے بات کتنی اثر انگیزی رکھتی ہے، اتنا ہی بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ بچوں کے ساتھ، کچھ استادوں کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، انہیں استاد کی بات اچھی لگتی ہے، ان کا انداز پڑھانے کا اچھا لگتا ہے، ان کی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے، ان کے عادات و اطوار اچھے لگتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ ایک طالب علم کو محرک جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں، اس کے اندر سیکھنے کے لیے تحریک پیدا کرتی ہیں۔ اور جتنا زیادہ ہمارا اپنے استاد کے ساتھ قرب ہوگا، جتنا زیادہ ہمارا اور استاد کا، بچے کا اور استاد کا آپس میں رشتہ مضبوط ہوگا، سیکھنے کا عمل اتنا ہی زیادہ خوشگوار اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلبہ کے نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھے۔ اب نفسیاتی تقاضوں میں کیا چیز آتی ہے؟ بچے کی دلچسپیاں، اس کے رجحان، رویے اور سیکھنے کی استعداد کار۔ یہ چیزیں استاد کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ بچہ سیکھنے کے لیے کس وقت آمادہ ہے، اگر آمادہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا حکمت عملی اپنائیں کہ ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے تیار کریں۔ اب ایک چھوٹا بچہ دیکھیں، جب اس کو نیا نیا اسکول میں داخل کرتے ہیں، بعض بچوں کو تو کتابوں کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ شوق سے پڑھتے ہیں، کچھ کو نہیں ہوتا۔ کچھ بچے جو ہے ظاہر ہے ایک کھیل کود کی زندگی گزار کر تعلیمی عمل میں قدم رکھ رہے ہیں، تو بچے کے لیے وہ چیزیں جو ہے وہ ابھی چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو پھر استاد کیا کرے گا؟ استاد کو ان بچوں کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، انہیں مختلف طریقہ کار کے حکمت عملیوں کے ذریعے پڑھنے کے لیے آمادہ کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات بچوں کو پھر ہم کھیل ہی کھیل کے ذریعے پڑھاتے ہیں۔ تو آمادگی کے لیے ہمارے پاس بعض اوقات اچھے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم بچے کو شاباش جیسے گڈ، ایکسیلنٹ جیسے الفاظ سے نوازیں۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو لفظوں سے جو ہے وہ اتنا موٹیویٹ ہم نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے انعام و اکرام جو ہے وہ بچے کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بچی کو اگر ہوم ورک کرواتی ہے تو بچے کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی ٹافی ملے گی، کوئی چاکلیٹ یا کوئی بھی چیز بچے کے لیے ایسی جس میں بچے کو جو ہے وہ اٹریکشن ہو، تو وہ ملے گی۔ پھر بچہ خوشی خوشی جو ہے وہ اپنا کام کر لیتا ہے کہ اس کے بعد مجھے انعام سے نوازا جائے گا۔ ایسے ہی ہم تعلیمی اداروں میں کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی موٹیویشن کے لیے بعض اوقات استاد کو ڈیلی جو ہے وہ بیسس پر بچوں کو اس طرح کے چھوٹے انعام و اکرام جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ اب بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے متحرک ہوتا جائے۔ لیکن اس کو مسلسل عادت بنا لینا کیا ہے، یہ بچے کے اندر لالچ پیدا کر دیتا ہے، لیکن پھر اس میں ہم آہستہ آہستہ نفسیاتی طریقہ کار کے ذریعے تھوڑا تھوڑا وقفہ پیدا کرتے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ بچے کا جو ہے مہینے کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اس میں اچھا بچہ جو ہے وہ کارکردگی دکھا رہا ہے، تب بچے کو کوئی چھوٹا موٹا انعام دیا جائے گا۔
اس طرح سے 6 ماہ کے بعد دسمبر ٹیسٹ میں، اور پھر اینڈ پر جو ہے وہ سالانہ جائزہ کے بعد بچہ اگر اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز پر ہوتے ہیں یا جو بچے ریگولر ہوتے ہیں، مختلف بیسس پر ہم انعام کی کیٹیگری بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نفسیاتی حربے ہوتے ہیں جو ہم طلباء کے اوپر آزماتے ہیں تاکہ طالب علم کو تعلیمی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رکھیں اور اس کی دلچسپی کو یہاں برقرار رکھیں۔ اس سے طلباء جو ہے یہ پڑھنے کے طریقہ کار میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے استاد اور شاگرد کے تعلقات۔ علامہ زرنوجی نے اس سلسلہ میں کوئی خصوصی تحریر نہیں چھوڑی، تاہم ان کی طلباء کے لیے ہدایات اس موضوع پر خاص روشنی ڈالتی ہیں۔ طالب علم کے لیے پہلی ہدایت جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، علامہ زرنوجی نے اپنی کتاب تعلیم المتعلم، یہ جس کا پیچھے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، خصوصی طور پر طلباء کے لیے لکھی تھی۔ اس لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے طالب علم کے لیے ہدایات اس میں لکھیں اور رہنما اصول تحریر کیے۔ جو اصول انہوں نے اس کتاب میں دیے اس میں سے چند ایک جو ہے وہ یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا ہے استاد کا انتخاب۔ علامہ زرنوجی استاد کے انتخاب کے لیے طالب علم کو تاکید کرتے ہیں اور وہ سلسلہ میں بڑی احتیاط سے کام لینے کے قائل ہیں۔ والدین، بزرگ اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کیا جائے۔ اب ایک چیز تو ہے چھوٹا بچہ، ظاہر ہے وہ تو کسی سے مشورہ نہیں کر سکتا کہ جب ہم نے اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے اس وقت یہ کام، یہ فریضہ کون سا انجام دے گا؟ یہ اس کے والدین کہ تعلیمی ادارے کا، اچھے تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا جائے جس کا منتظم جو ہے وہ اچھا اور بہترین ہو، جس کی جہاں استاد جو ہے وہ محنتی ہوں، تو وہاں ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ پریفر کریں کہ ہم اس ادارے میں اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے پاس خود سے اتنی شعور اور عقل آ چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے استاد کا انتخاب کر سکے، یعنی وہ یہ دیکھے کہ کون سا استاد میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کس کے پڑھانے کا انداز جو ہے وہ مؤثر ہے، تو جس میں زیادہ اثر انگیزی ہے، جو مؤثر ہے یا جو بات کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے، تو طالب علم جو ہے وہ اس استاد کے پاس جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اہل علم سے، دوستوں سے اور اپنے والدین سے مشورہ کرے۔ جب انتخاب کر لے تو مضمون کی تکمیل تک پھر استاد تھا۔ بار بار استاد کا درمیان میں تبدیل کرنا، جیسا کہ آج کل اکیڈمیز کا رواج ہے، بچے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اس میں گئے اس میں گئے، جب بار بار کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ پڑھنے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور ایک نئے استاد کے ساتھ تعلق بنانے میں بھی ہمیں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، تو پھر وہ درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں ہماری تعلیم متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک استاد پہلے ہی سوچ سمجھ کر استاد کا انتخاب کیا جائے، اپنے سینئرز کے ساتھ مشورہ جو ہے وہ طالب علم کرے اور اس کے بعد استاد کو پھر نہ بدلے۔ اگر بار بار بدلے گا تو کیا کرے گا؟ اپنا وقت ضائع کرے گا، اور اگر نہیں بدلے گا تو وقت کو ضائع ہونے سے بچا لے گا اور استاد کی شہرت بھی برقرار رہے گی۔ استاد ایسا منتخب کیا جائے جو تجربہ کار ہو، پرہیزگار ہو اور صاحب علم ہو۔ دوسرا نمبر ہے صبر و تحمل۔ تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اب علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم یکمشت یا ایک ہی دفعہ حاصل کر لیں، کہ ہم صبح بیٹھیں اور شام تک پوری ایک کتاب کو اسٹڈی کرنا چاہیں اور ہم سمجھیں کہ ایک ہی دن میں پڑھ لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ریڈنگ کر لیں، لیکن ریڈنگ کرنے سے فائدہ تو نہیں ہے۔ چیز تو وہی جس کو آپ نے سمجھ لیا، اپنی یادداشت میں اس کو جگہ دے دی، وہ علم ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ علم سود مند ہے، اور آنے والی نسلوں تک پھر ہم اسی علم کی ترسیل کرتے ہیں جس کو ہم نے سمجھا اور اپنے دماغ میں حصہ دیا۔ اس لیے علامہ نے ایک مثال دی ہے کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی آنچ پر سیدھا کیا جا سکتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا ہم سینکیں گے تو ہم جو لکڑی کمان کی شکل میں یا دوہری ہوتی ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ سیدھا کر لیں گے، لیکن اگر ہم اس کو ایک دم سے کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گی، دو ٹکڑے ہوگی تو ہمارے وہ فائدے کی نہیں رہے گی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ اپنی لائن پر لے آتے ہیں، سیدھا خط جیسا ہم چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم ایسے ہی آہستہ آہستہ تعلیم دے کر طالب علم کو ایک لائن اس کی متعین کر کے جس پر اس کو چلا دیتے ہیں لائن پر، پھر وہ اپنے مقصد تک بچہ آہستہ آہستہ پہنچ جاتا ہے۔ تو تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آئے، تعطل سے مراد بریک نہیں آنی چاہیے، یعنی تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو پھر طالب علم بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر تعلیم کے دورانیے کو بیچ میں بریک کیے چھوڑے اپنا علم جو ہے وہ مسلسل حاصل کرے۔ یہ نہیں ہے
کہ پرائمری حصہ پاس کر لیا تو 2 سال اسکول نہیں گیا، پھر مڈل میں داخلہ لے لیا، مڈل کر لیا تو 4 سال اسکول نہیں گیا تو میٹرک۔ جب بچہ تعلیمی دورانیوں کو چھوڑے گا وہ لازمی طور پر تعلیمی عمل سے دور ہو جائے گا، اور جو اس نے پیچھے پڑھا اور سیکھا ہے وہ اس کے ذہن سے محو ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ درمیان میں رکنے نہ پائے، یہ اپنے تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا جائے، اور جتنا دورانیہ ہم نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے طالب علم اتنا ہی اس کو جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ غربت کو بھی اس میں آڑے نہیں آنے دینا چاہیے کہ خام خواہ نہ آنے دیا جائے، خواہ اس کے لیے طالب علم کو محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اگر اس کے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں، طالب علم کے پاس وسائل کم ہیں اور وہ علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو علامہ زرنوجی کا خیال ہے کہ پھر اپنے ہاتھ سے جو ہے یا کچھ محنت مزدوری کر لے، اور پارٹ ٹائم اپنا کام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ طلبہ کرتے ہیں اور اپنے لیے تعلیمی اخراجات نکالتے ہیں، تو محنت جو ہے اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ سارا وقت ہی ایک طالب علم نہیں پڑھتا، اور اگر والدین افورڈ نہیں کر سکتے اور بچہ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو ادارہ بھی اس میں ہیلپ کرے اور مخیر حضرات بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن خود اگر ہم اپنے ہاتھ، ہمارے پاس کوئی اسکل ہے تو ساتھ ساتھ ہم اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے تعلیمی اخراجات اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ آگے آج کا لیکچر تھوڑا لمبا ہے، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا آپ یاد کریں۔ طریقہ تدریس، استاد اور شاگرد کے تعلقات، طلبہ کے لیے ہدایت، استاد کا انتخاب اور صبر و تحمل۔ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔